situation kya hai? In case you guys have just tuned in, England have already qualified, New Zealand on 3 points and Pakistan on 1. अब इन दोनों टीम्स में से, क्योंकि श्रीलंका भी जो है वो आउट हो चुका है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से एक ही टीम जाएगी जिसमें न्यूजीलैंड obviously has the edge. अच्छा जी, सिचुएशन पाकिस्तान की क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है हफीज. तो अगर तो मार्जिन्स, इट्स ऑल अबाउट मार्जिन्स हियर. एंड यू नो हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है मजहर, उन्होंने बताया था कि जी 20 रन से अगर हारे इंग्लैंड जी इंग्लैंड तो पहुंच चुका है. सॉरी न्यूजीलैंड यार बात हो रही है यहाँ पे. रोजा लग रहा है? नहीं रोजा नहीं लग रहा, बात डिस्कशन चल रही थी मार्जिन की कि कितना मार्जिन जो है करना पड़ेगा. ठीक है, 50 रन का डिफरेंस और उधर आप 20 रन का डिफरेंस, 70 रन के डिफरेंस की आप बात कर रहे हो मार्जिन ऑफ विक्ट्री इन बोथ द टीम्स. ये पॉसिबल है? इज दिस आस्किंग फॉर टू मच? रियलिस्टिकली बहुत टफ है. पहली बात तो ये है कि 70-80 रन का मार्जिन किसी भी टीम के खिलाफ लेके जीतने की पहले तो ऑप्शन बहुत मुश्किल है, नामुमकिन की जोन जुमरे में जाएगी. उसके बाद अगर आप आ जाएं प्रोसेस के ऊपर तो देखें न्यूजीलैंड ने भी अपना मैच खेलना है. दे लुक लाइक ए कंप्लीट टीम, और मुझे नहीं लगता कि ये न्यूजीलैंड की ये वाली टीम इंग्लैंड से हारेगी ज़ाती तौर पर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन एक अभी भी सोच हमारे दिलों में मौजूद है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पैट्रियट पाकिस्तानी, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान ऊपर जाए. लेकिन जो उनके अभी तक के खेलने का जो तरीकाकार है पाकिस्तान का, वो हमें नहीं बेहतर लगा एज ए क्रिकेट एनालिस्ट. हम सब ने ये बात की, क्योंकि जो प्लानिंग्स की गई थी वो कहीं पे भी काम नहीं आई, या उसका कुछ समझ नहीं आ सकी, ना हम सबको ना ही पूरी दुनिया के क्रिटिक्स को. कि जो बाबर का, जो हम पहले कई मरतबा कह चुके, 4 पे खेलना, फ़खर का अब तक ना खेलना, नसीम शाह का कोई मैच ना खिलाना, उस्मान तारिक को अटैकिंग जोन में इस्तेमाल ना करना, तो ये सारे वो सिनेरियोज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की अगर रियलिस्टिक अगर मैं आपको बताऊँ तो हमें ये आईना देख लेना चाहिए. क्योंकि 23, 24, 25, 26 4 लगातार आईसीसी इवेंट्स में हम लोग यही इसी तरह की बातें कर रहे हैं इफ एंड बट्स के ऊपर, लेकिन हम असल हकीकत नहीं समझ पा रहे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशनल फेलियर्स है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग में मसला है. और फिर हमारे वो प्लेयर कोई भी खेले, मैं खेलूँ, सकलैन भाई खेलें, उमर गुल खेले या सना, कोई भी चला जाए खेलने के लिए, उसने अपना रोल प्ले करना, जो वो नहीं कर पा रहे. तो जो मामला है वो दोनों तरफ है. मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशनल भी बहुत बड़े फ्लॉज हैं जिसपे हम लोग नहीं समझ पा रहे, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये 2 माह 4 माह 6 माह के लिए आएंगे, ये चले जाएंगे, हम बैठे रहेंगे. तो इस वक्त बड़ा सही जो जिसको हम लोग समझते हैं कि सर्जरी ये वाकई में वो होने वाली है, नहीं होगी तो हम मसाइल में मजीद जाते जाएंगे और इसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो ये जो रियलिस्टिक अगर आप ये जो आपने पॉइंट टेबल बताए हैं, जो पॉइंट टेबल बताए हैं, वहां से पाकिस्तान का चांस मुझे तो नजर नहीं आ रहा. बाकी सकलैन भाई से पूछने अगर कुदरत का निजाम में क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं सना? देखिए आपको होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. ना सिर्फ आप प्लेयर्स को गलत कह सकते हैं, ना सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन को गलत कह सकते हैं, ना आप सिर्फ स्ट्रक्चर को गलत. सबसे पहली बात है हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही कंसिस्टेंट नहीं है. कभी हम डिपार्टमेंट्स ले आते हैं, कभी निकाल देते हैं, कभी हम एसोसिएशन ले आते हैं, कभी वो निकाल देते हैं, कभी T20 का एक टूर्नामेंट होता है, कभी 2 हो जाते हैं. वनडे वर्ल्ड कप खेलने जा रहे होते हैं, उससे पहले T20 खेल रहे होते हैं, T20 खेलने जा रहे होते हैं, उससे पहले वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा होता है. ये सब चीज़ों को भी आपको ठीक करना है. उसके अलावा आपने जो प्लेयर्स डेवलप करने, डेवलपमेंट में हम लोग बहुत हल्के हैं. हम एक्साइटेड होते हैं 2-4 परफॉर्मेंसेस देख के, किसी की PSL में, किसी की किसी और जगह पर 2-4 परफॉर्मेंसेस देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं. उस प्लेयर को हम फास्ट ट्रैक करके ले आते हैं नेशनल टीम में, 1-2 फेलियर्स पे उसको हम बाहर कर देते हैं. हम अगेन बात करें, आज हम न्यूजीलैंड की बात फॉर एग्जांपल करते हैं, डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं. आज उन्होंने जिमी नीशम को बिठाया जो कि बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, उनको 7वें 8वें नंबर पे वो यूज़ करते हैं. तो वो क्या है, जो 3 से 4 ओवर कर सकें और 7 एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकें ताकि एक फिनिश अच्छा हो. तो उनको उनके लिए जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, खाली सीमर्स में नहीं, स्पिनर्स पे भी 7वें 8वें नंबर का वही स्टैंडर्ड है जो हफीज भाई शुरू से बहुत बात करते हैं कि आपके हर नंबर का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो 7वें 8वें नंबर के ऑलराउंडर का स्टैंडर्ड ये है कि उसके पास एक्सप्लोसिव एबिलिटी होनी चाहिए बैटिंग की. तो उनकी बाकी टीम को उनको चेंज नहीं करना पड़ा. हम लोग इस तरह की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स एक तो हमारे पास नहीं, हम 3-4 को साथ खिलाएंगे तो हमारी बैटिंग लंबी होगी, वरना हम 1-2 पे ऐसे रिलाई नहीं कर सकते. एक चीज़ ये. दूसरी हमने हल्की सी बात टच की प्रोएक्टिव कैप्टनसी भी. एक तो ये सिस्टम की मैं बात करूँ, फिर जो कैप्टनसी या लीडरशिप जो अंदर है, सकलैन भाई ने भी बात की, हफीज़ भाई ने भी आज बात की कि उनसे फास्ट बॉलर से पहले जो मैट हेनरी है उनसे 2 ओवर कराए गए, लोगी फर्गसन से 1 ओवर कराया गया. इसका रीज़न क्या है? आपने अगला मैच फिर प्रेमदासा में खेलना है, जो ग्रुप को टॉप करेगा वो सेमीफाइनल में उस ग्रुप के नंबर 2 से खेलेगा. इट्स अ ह्यूज एडवांटेज कि आप टॉप टीम से ना खेलें.
सो ये प्रोएक्टिव कैप्टनसी है कि दे विल नीड रचिन रविंद्रा एंड ग्लेन फिलिप्स टू बोल इन द नेक्स्ट मैचेस. जो ये अगला मैच इंग्लैंड से खेलेंगे तो रचिन और ग्लेन फिलिप्स दोनों ने पिछले मैचेस में अच्छी बॉलिंग नहीं की. उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आज 12 ओवर तो इनके इन 3 स्पिनर्स ने कराए, जबकि मैट हेनरी भी आके आउट कर सकता था, लोगी फर्गुसन भी आउट. वो कॉन्फिडेंट है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है. तो ना सिर्फ इस मैच में उन्होंने मार्जिन को बड़ा किया, पर अगले मैचेस के लिए अपने इन बॉलर्स को कॉन्फिडेंस, जो बेसिक इनका काम बैटिंग है, पर उनको कॉन्फिडेंस भी दे दिया कि अब रचिन जब 4 आउट करके जाएगा, ग्लेन फिलिप्स जब 4 ओवर करा के जाएगा अगले मैच में, तो किसी भी सिचुएशन में आके आखिरी ओवर कराया ग्लेन फिलिप्स ने. सो ये प्रोएक्टिव कैप्टनसी, तो दोनों चीजें रिक्वायर्ड है आपको. एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे बेटर डिसीजन मेकिंग, ऑन ग्राउंड डिसीजन, ऑन फील्ड टैक्टिक्स एंड ऑफ द फील्ड की आपकी क्या प्लानिंग चल रही है जी? इसको थोड़ा सा अगर इसी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट उसमें मैं कहना चाहूँगा. बातें सारी ऐसी हैं बट मैं डिफरेंट एग्जांपल दूंगा. 4 किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स टॉप पे जाते हैं. पहला अक्लमंद, साथ में बहादुर. जितनी अकल बढ़ती जाएगी वो बहादुरी भी आती चली जाएगी. ये इसका वो है परसेंटेज के एतबार से. यानी जितना आपको नॉलेज आएगा, अवेयर हो गए, एजुकेट हो गए, पता होगा कंडीशन सिचुएशन क्या है, अक्लमंद बहादुर, ये 2 ये टॉप पे जाएंगे. आप न्यूजीलैंड की टीम को देखें, कल इंग्लैंड की टीम को देखें, साउथ अफ्रीका की टीम को देखें. इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली और दलेरी वाली क्रिकेट खेली. अक्लमंद बहादुर. नंबर 2 पे होगा अक्लमंद की परसेंटेज कम होगी और बहादुरी की जगह वो बुज़दिल होगा, क्योंकि अक्लमंदी थोड़ी है, साथ में फिर वो बहादुरी कम हो जाएगी, वो बुज़दिली की तरफ जाएगी. वो नंबर 2 पे आ जाएंगे. नंबर 3 पे जो होगा वो होगा जी कि वो होगा बुज़दिल और साथ में वो अक्लमंद होगा. और चौथे पे आएगा बेवकूफ़ बुज़दिल. उसके अंदर अकल कोई नहीं है, वो बुज़दिल भी होगा और उसके अंदर दलेरी भी कोई नहीं होगी, अकल भी कोई नहीं होगी. तो टॉप पे जाने के लिए आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है. आपको हर चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है. नॉलेज आपको लाइट देगी, बिलीफ देगी, बहादुरी देगी, आपको प्रोएक्टिव रखेगी, आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा. ये सिस्टम कर सकता है जब आप नीचे से बच्चों को एजुकेट करेंगे, नीचे से बच्चों को डेवलप करेंगे इस तरीके से. ये पढ़ी लिखी क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग अनपढ़ क्रिकेट खेलते हैं. मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दुनिया में हर जगह पे जाके कोचिंग की है. मैं अगर किसी बॉलर को कहता हूँ ना तुम्हारा कल प्लान क्या है तो मुझे बताओ, तो हमारा बच्चा क्या करेगा, 10 फील्डर खड़े कर देगा, कहेगा जी ए मेरी फील्ड पोजीशन है तो ए में बॉल करना है. और जब किसी इन बच्चों के साथ करेंगे ना तो वो आपको 10 पेज देंगे कि मैंने स्टार्टिंग कैसे करनी. वो पहले रिसर्च करेगा, पिच ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, ऑपोजिशन ऐसी है, यहाँ पे ये ऐसे होगा, मैं अपना स्टार्ट ऐसे करूँगा, बिल्डअप ऐसे करूँगा और फिनिश ऐसे करूँगा, बाकायदा वो बताएंगे. अनफॉर्चुनेटली हमारे फुकदान है यहाँ पे, तो सिस्टम को सही करने के लिए ये सिफात को लाना जरूरी है. तो हम कौन सी कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हैं? साढ़ा नंबर कितने हो तुसी यार? नहीं, हम कौन सी कैटेगरी में स्टैंड कर रहे हैं? मैं साढ़ा नंबर 10 में खुद ही देख लो, खुद ही देख लो. बहुत जरूरी है. वेरी सही कह रहे हैं, वेरी बहुत- वेरी ऑनेस्ट. ये बातें जो है ना ये हैं तो कड़वी बट सच पे मबनी है. जो अच्छा खेलेगा आपको उसके अंदर से इंटेलिजेंस भी नजर आएगा, दलेरी और बहादुरी भी नजर आएगी. और जो नीचे नीचे आएगा वो आपको बेवकूफ और बुज़दिल नजर आएंगे. You can't underestimate the importance of cricketing intelligence in the sport. देखिए मैं तो ये 260 मिलियन लोग जो है ना उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए बैठा हूँ यहाँ पे. आप सब ने जो बात की मैंने और से सुनी. एंड यू गाइज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट. आप डेप्थ जानते हैं, सिस्टम जानते हैं, फर्स्ट क्लास जानते हैं किस तरह होना चाहिए. आम आदमी कहता है मैंने टिकट के पैसे खर्च किए हैं, मैंने होटल लिया है, मैंने टिकट खरीदा है, एंड रिजल्ट देखना. मैं तो एंजॉय करने जा रहा हूँ. अब जो आप लोगों ने बताई चीज़ें हैं उससे तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में तो वर्ल्ड कप जीतते नहीं देख सकता. बच्चों को बताऊंगा कि जी 10 साल बाद या 15-20 साल बाद सिस्टम इन प्लेस होगा तो होगा. पॉइंट भी इतने बुरे हालात हैं. जो हमने जो जो स्टार्ट की थी कर रहा हूँ, ये जितनी भी बातें हो रही हैं हम उन्हीं बच्चों को सामने रखते हुए कह रहे हैं कि वी वांट टू बी प्राउड पाकिस्तान, वी वांट टू बी द चैंपियन, एग्जैक्टली वी वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड. तो उसी पे आ रहा हूँ कि आपने कहा ना कि लोगों को रियलिस्टिक होना चाहिए कि पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट लोग खेल रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड पीपल न्यू दैट अदर टीम्स आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट, बट उम्मीद उनकी नहीं छीननी चाहिए. पाकिस्तान का भी चांस है. रविंद्रा बैटिंग में तो किया ही किया उसने, बट उसने जो बॉलिंग में उसकी जो प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम थी, जैसे मोती ने और अकील हुसैन ने गेंद किया था, और मैं उस दिन कह रहा था कि गेंद बहुत अच्छे किए इन्होंने, ये आउट करने वाली डिलीवरीज है, बट अगर प्रेजेंटेशन थोड़ी सी और अच्छी हो जाए तो गेंद और ज़्यादा खूबसूरत होगा. वो आज रचिन रविंद्रा की गेंद में नज़र आ रहा था. प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम जो थी वो अपराइट थी, वो बड़े अच्छे तरीके से गेंद को घुमा रहा था. ड्रिफ्ट भी था, ड्रॉप भी था, टर्न भी था, बाउंस भी था. और बाकी जो स्पिनर्स गेंद कर रहे थे उसके अंदर ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी. क्यों? कि वो उनकी प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम ठीक नहीं थी. और बहुत ही खूबसूरत स्पेल किया, स्पिन डोमिनेट किया, फास्ट बॉलिंग ने डोमिनेट किया, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बैटिंग आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने की. मिचेल सेंटनर जितनी तारीफ की जाए कम है, मैं तो उसका वैसे ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ.
اور اس ٹورنامنٹ سے پہلے بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ کمپلیٹ ٹیم ہے, یہ پوری پراپر تیاری کر کے آتی ہے, ایسا نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے, میری جو پروڈکشن تھی وہ, کیونکہ میں ایک پگلا پاگل سا پاکستانی ہوں, جس کی وجہ سے میں نے سیکو کو کہا کہ بھائی بتاؤ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے, حالانکہ یہ ساری ہم چیزیں سارے ایسے ہی ہیں. ہم نے کہا نہیں یار, ہم نے پاکستانی ایسی سارے ہیں, وہ ہے بات, وہ اس وجہ سے جیسے ریئلسٹک ہے. نہیں, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, بٹ بعض اوقات پاگل بھی ہونا چاہیے, آپ کو ابھی بھی بتاؤں پگلا بھی ہونا چاہیے, پگلا بھی ہونا چاہیے. یہ وہ ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے آپ کو لگا رہے ہیں. لگے رہو تو جانتے جاؤ. تسی تینوں ٹرک ڈرائیور ہو. ہم نے دعا کی بھی جس میں پاکستان کی بہتری ہو. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں تو خود اس کا بہت بڑا فین ہوں, یہ میری ٹیم ہے, یہ سارے جتنے بھی بچے ہیں میں نے ان کو کوچ کیا. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے, سب کا ہے, سب کا. محنت کرنے والے کا وہ دوست ہے, جو کرے گا اس کو مل جائے گا, اور جو نہیں کرے گا وہ پھر سنا سے ہو ہی رہا. سنا جو ابھی انہوں نے ایک نقشہ کھینچا, ٹھیک ہے, خاص طور پر پچھلے لاسٹ 4-5 اوور کا سری لنکا جب فیلڈ میں تھا, انہوں نے بتایا مس فیلڈنگ ہوئی, کیچز مس لیپسز ہوئے, 84 پہ 6 نیوزی لینڈ, اور اس کے بعد پھر 84 اور آخری 2 نے ایڈ کر دیے. سے تھوڑا سا ایک تصویر کھنچتی ہے کہ شاید بوکلاٹ کا شکار ہو گئے, پلان بی نہیں تھا, ورنہ اس فارمیٹ میں اگر آپ 6 آؤٹ کر دیں 80 پہ کسی کے, تو آپ تو گیم آپ کے ہاتھ میں. دیکھیے جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں نا, کسی ٹیم کا پروسیس کیا ہے یا پیٹرن کیا ہے, وہ سری لنکا کا بھی آپ کو نظر آتا ہے. اس ٹورنامنٹ میں آپ دیکھ لیں, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے سری لنکا کہ ایک وننگ پوزیشن میں آتا ہے اور وہاں سے میچ دوسری ٹیم کو دے دیتا ہے. سری لنکا نے اس ٹورنامنٹ میں آسٹریلیا کے اگینسٹ غالباً یا ایک اور ٹیم کے اگینسٹ 2-3 میچز ایسے دیے ہیں جہاں پر وہ جیتنے کی پوزیشن میں تھے اور اس کے بعد ان کو میچ دے دیا گیا, کیونکہ اس میں آپ کی فٹنس ریکوائرڈ ہے, آپ کے ٹیکٹیکل ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اسکل ریکوائرڈ ہے. کہیں پر جا کے وہ اینڈ پہ جا کے آج تھوڑے سے ریلیکس بھی ہوئے, ان کے پلانس کام نہیں کر رہے تھے, لیکن نتھنگ ٹو ٹیک اوے فرام دا 2 بیٹرز جو نیچے آ کے کھیلا, سینٹنر نے اور میکونکی. سینٹنر تو ہمیں پتہ ہی ہے, سکلین بھائی بھی بات کر چکے ہیں, ایک بہت انٹیلیجنٹ سمجھدار پلیئر ہے. جو دوسرے پلیئر آتے ہیں بریسویل کی جگہ, میکونکی 34 ایئرس کے, ایسا نہیں کہ کوئی 21-22 ایئر کا بچہ کچا نہیں توڑے. تو آپ پکا پلیئر بنا کے, لیکن اس کے پیچھے بھی نا ایک تو کلچر ہے نیوزی لینڈ کا, کہ فٹنس کلچر تو ان کا ہے. ایٹ 34 بھی ہی لکس فٹ, سارا کچھ, وہ بھاگ بھی سک رہے ہیں, آ کے وہ رن ڈبلز بھی لے رہے ہیں, باؤنڈریز بھی مار رہے ہیں. دوسرا آپ اس ایلیمنٹ کو دیکھیں, پھر سکندر کہتے ہیں آپ پلیئر کے لیے بہت بات کرتی ہیں, بٹ پلیئر کا جو ویلنس ہے نا, جو اس کا خیال رکھا جاتا ہے, وہ سسٹم کا نظر آتا ہے. ہمارا کوئی پلیئر جو 34 تک میں بھی پچھلے 2-3 سالوں سے انٹرنیشنل لیول پر نہیں آیا نا, تو اس کی فٹنس, اس کی نیوٹریشن, اس کے کانٹریکٹ, سب ایسی چیزیں ہوتے ہیں, وہ اس لیول پر نہ فٹنس ہوتی ہے نہ نیوٹریشن ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ایک کلچر کا حصہ ہے. جب آپ اپنے پلیئرس کو ایز ہیومن بینگس ٹریٹ کریں گے, جب ان کے سارے رائٹس آپ ان کو دیں گے, تو آپ کو پروڈکٹ ملے گا اچھا. آپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو, لیکن جب ہم ان کو ایز کموڈٹی کریں گے, تو اس کو نکال دو, اس کو رکھ لو, اس کو جب اس طریقے کی ٹریٹمنٹ ہوگی, تو وہاں پر آپ کو وہ کوالٹی نظر نہیں آئے گی. اس پہ اس سے پہلے کہ آپ اگلا سوال کریں, مجھے پتا ہے ڈائریکٹر صاحب پیچھے سے ڈانٹیں گے مجھے, لیکن مجھے ایک بات سے یاد آیا تھا, آپ نے کہا نا کہ وہ میکونکی کہاں بیٹھا ہوا تھا, اس کو کال آئی اور آ کے جس طرح سے وہ کھیل رہا تھا, اور ہم ہی بات کرتے ہیں کہ جی فخر زمان مینٹلی ریڈی نہیں ہوگا, کوئی میچ اس کو ابھی تک کھلایا نہیں ہے, اس کو ایک دم سے 11 میں لائیں گے ایک اس میں, تو یہ بہت ڈفرینس ہے. اگین ایستھیٹکس کا ڈفرینس ہوگا, کمیونیکیشن کا بہت بڑا. میں آپ کو ایک اور سٹوری بتا دوں, میں انگلینڈ کے ڈریسنگ روم میں تھا, اگر ٹائم ہے تھوڑا, بہت ٹائم عرض کریں. اچھا آپ آداب کہتے ہیں. ارشاد. تو وہ انگلینڈ نے جانی بیرسٹو کو ڈراپ کرنا تھا, سری لنکا کی سیریز تھی, اور بین فاکس جو تھا نا وہ بیسٹ کیپر تھا. ٹھیک. تو پہلے ٹیسٹ میچ میں اس نے پوچھا فیلڈنگ کیپنگ کوچ سے کہ دونوں میں سے کون ریڈی ہے, کیونکہ یہاں پہ ٹرن بہت زیادہ ہونے والا ہے. اس نے کہا میں اپنی زندگی لگا سکتا ہوں یہ بین فاکس کے اوپر, بٹلر اور جانی بیرسٹو اس کے قریب ہی نہیں آتے, اگر کیپر لینا تو یہ, باقی جو میں نے آپ کو تینوں میں سے جو بتا دیا وہ کر دیا. بہرحال ہم لوگ بیٹھے اسپورٹس اسٹاف کھانے پہ, بات چلتی رہی, اور جناب بین فاکس کو کھلانا تھا. جانی بیرسٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ کیریکٹر ہے, اس نے کہا جی کہ میں ڈراپ نہیں ہوں گا, مجھے کھیلنا ہے. کیپٹن نے, اس نے ہیڈ کوچ نے کہہ دیا کہ نہیں تمہاری پہلے میچ میں جگہ نہیں بنے گی, ہم دوسرے میں تمہیں چانس دیں گے. اچھا خیر اس کو انجری بھی ہو گئی تھی تھوڑی سی, اس کا اینکل تھوڑا سا مڑ گیا. اس کو جب کہہ دیا
تو بین فوکس نے پہلے ہی میچ میں 100 کر دیا, ساتھ میں آؤٹ بھی کر دیے. اب دوسرے میچ میں ٹیم سیٹل تھی اور ہیڈ کوچ نے اس کو پرومس کیا ہوا تھا, 3 دن کا گیپ تھا, انہوں نے بالکل بلایا اس کو, جو اسپورٹ سائیکالوجسٹ تھا وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اس کو اگلے میچ میں بھی ہمیں ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت اچھی پرفارمنس کر گیا ہے, بٹ میں نے پرومس کر دیا تھا کہ تمہیں دوسرے میں چانس دیں گے, تم ابھی 100% فٹ نہیں ہو. باقاعدہ اسٹریٹجی بنی, کون کمیونیکیٹ کرے گا اور اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, اس کو کس طریقے سے لک آفٹر کرنی ہے, کمیونیکیٹ کیسے کیا. اس کے ساتھ 3 دن وہ لگا رہا, ٹیسٹ میچ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہے. دوسرا ٹیسٹ میچ جیتا, سیریز ہو گئی ون, ٹھیک. تیسرے ٹیسٹ میچ میں لکیلی اس کی پوزیشن بنی, اس نے آگے اس نے 100 کیا اور پھر 70 کیا اور وہ وائٹ واش کیا اور وہ ٹیسٹ میچ میں وہ مین آف دی میچ ہوا. تو یعنی کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کون سا بندہ آئے گا اور کس طریقے سے اس کے کانفیڈنس کو لک آفٹر کیا جائے گا اور اس کے تھاٹ پروسیس یا مائنڈ سیٹ کو کس طریقے سے لک آفٹر کی جائے گی, اس طرح کی کمیونیکیشنز ہوتی ہیں. ہمارے فقدان ہے یہاں پہ, یہاں کمیونیکیٹ صحیح طرح. یہ بڑی اچھی انہوں نے جو بات کی ہے عمر اسی پہ کہ اگر آپ کسی کو ریسٹ دے بھی رہے ہو یا ڈراپ بھی کر رہے ہو تو یہاں پہ تو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا, یو نو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کلیئرٹی نہیں ہے نا. تو سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی ٹیمز میں کون ہے کون نہیں ہے. ایک بات کر رہی ہوں کہ جو انہوں نے بات کی اباؤٹ بینگ کلیئر اینڈ بینگ آنیسٹ, وہ کتنا ضروری ہے بینگ آنیسٹ اینڈ کلیئر ود دا پلیئر. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو سیکی بھائی بات کر رہے تھے نا کہ وہ ریڈی نہیں تھا بیٹھنے کے لیے, تو یہ سوشل میڈیا میں کچھ باتیں چل رہی تھی کہ وہ فاکس کو کھیلنے نہیں دے رہا, وہ سیلفش ہے, یہ تھوڑی سی خبریں نکلی ہوئی تھی, لیکن حقیقت پتہ نہیں تھا. ابھی سیکی بھائی نے جو بتایا نا, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کمیونیکیشن تو ہونی چاہیے پلس پروفیشنلزم. بندے کو دکھ تب ہوتا ہے کہ جو کنسرن بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کرے جو جس جاب کے لیے ہے, اور آپ کو تھرڈ پارٹی سے پتہ چلے کہ آپ کھیل لو یا نہیں کھیل لو یا انفارمیشن آپ کو ملے, تب پلیئر بھی ڈسکریج ہوتا ہے, کوچ کے ساتھ بھی سیم گوز. تو آئی تھنک سیکی بھائی نے بڑا زبردست کلیئر کیا کہ پہلے اس کے ساتھ ہیڈ کوچ نے بات کی ہے, پہلے ٹیسٹ کے بعد, بیفور دا فرسٹ ٹیسٹ. سیکنڈ ٹیسٹ سے پہلے اس کو پھر جب ڈراپ کرنا تھا یا ریسٹ کرانا تھا تو ہیڈ کوچ کے بجائے سائیکالوجسٹ جو اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. تو آئی تھنک کلیئرٹی اور کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو کنسرن بندہ ہے اس کے, یہ نہیں کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کھیل لو یا نہیں کھیل لو. آئی تھنک یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے. میں یہ چاہوں گا, میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ کسی کو بھی نیشنل ٹیم کے ساتھ کسی کو کوچ لگانا ہے یا اس لیول پہ لے کے آنا ہے, پہلے اس کی کمیونیکیشن سکلز دیکھ لینی چاہیے, اس کا ایویڈنس ہونا چاہیے, اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. بغیر کوالیفیکیشن کے آپ کسی کو اوپر لے کے نہ آئے. لینگر 10 سال تک نیچے کام کرتا رہا, گرام تو 15 سال تک نیچے کام کرتا رہا, رام پرکاش گرام گوج 15 سال نیچے کام کرتے رہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اٹھا کے سیدھا اوپر لگا دیتے ہیں اور ایویڈنس ہوتا ہی کوئی نہیں ہے, کوالیفیکیشن ہوتی کوئی نہیں, کمیونیکیشن کی سکلز ہے ہی نہیں ہے. 40 قسم کی ڈفرینٹ کمیونیکیشن سکلز ہیں. انڈیویجول کے ساتھ کب کیسے بات کرنی ہے, اگر وہ پریشر میں ہے, کانفیڈنٹ ہے, ریلیکس ہے, تیار ہو رہا ہے, جیتے ہوئے ہیں, ہارے ہوئے ہیں, پبلک کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, ٹیم کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, پوری ٹیم کا مورال ہائی ہے لو ہے, کس طرح کی کمیونیکیشن, یہ ساری اسٹریٹجیز ہیڈ کوچ کو کوچز کو آنی چاہیے. آپ نے کہاں یہ کی ہیں ساری چیزیں؟ نہ کوئی انٹرویو ہوتا ہے کسی کوچ کا, جب آپ نے نیشنل ٹیم کے لیے کسی کوچ کو رکھنا ہے, خاص طور پہ پاکستانی, آپ اس کا انٹرویو لیں, آپ اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں, آپ دیکھیں اس نے کہاں کام کیا ہو, اگر کام کیا ہوا ہے پھر اوپر لے کے آئیں, ورنہ اس کو کہیں جا کے کام سیکھ کے آ. ایسے ہی اٹھا کے لگا دیں گے تو پھر اسی طرح کے رزلٹ آئیں گے نا. نہیں, آپ لوگوں نے جو بھی بات کی, آپ نے عمر نے جو بھی کہا بالکل صحیح ہے, اور ان ٹرمز آف ایکسکلوژن آف اے پلیئر کمیونیکیشن ہونا چاہیے. میں صرف بات کر رہا تھا کسی پلیئر کا گیم ریڈی ہونا, چاہے وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہو یا 15 میں بیٹھا ہو ڈگ آؤٹ میں, کہ تمہاری باری آ گئی ہے, گو اینڈ ڈو یور جاب. میں آپ کو تھوڑا سا میں اس بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں گا. کہہ رہے تھے نا پلیئر پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو بات کر رہے تھے, اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتی ہوں. آج 2014 کی بات ہے, فار ایگزامپل ایلیس پیری اس وقت سے بولنگ کیا کرتی, مطلب ٹھیک تھی, بیٹنگ کرتی تھی 6-7 نمبر پر مڈل آرڈر میں بیٹنگ نہیں کرتی تھی. ان کو انجری ہوئی, ہم لوگوں کا ٹور ہو رہا تھا آسٹریلیا کا, ہمارے ساتھ سپورٹ سٹاف بھی کم ہوتا تھا, جتنے ہوتے تھے بڑی محنت سے انہوں نے اس وقت کام کیا. ہمارا 2-2.5 گھنٹے کا نیٹ سیشن ملتا تھا ہمیں پریکٹس کا, اس میں ہماری پوری ٹیم نیٹ کرتی تھی. اس 2 سے 2.5 گھنٹے میں ایلیس پیری صرف بیٹنگ کرتی تھی, ایک پلیئر جس کا ایکچوئل کام اس وقت اس زمانے میں صرف بولنگ ہوا کرتا تھا. 2 سے 2.5 گھنٹے وہ صرف بیٹنگ کرتی تھی, اس کو جو آسٹریلیا کا اسٹاف ہوتا تھا وہ صرف تیاری کراتا تھا, اور ود ان 1 year she became one of the top batters in the team. کیونکہ وہ 2-2, 2.5
3 گھنٹے کا سیشن اکیلی بندی کرتی تھی. تو جب آپ کسی کو تیار کرتے ہیں, پریپیئر کرتے ہیں, ان کے پاس ایک تو ریسورسز ہیں, ویژن ہے, اور پھر اپرچونٹی ہے. اب فخر کی جو آپ فار ایگزامپل ایک مثال اب ہم لے رہے ہیں, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, بٹ فخر کی بات ہوئی, فخر نے 5 نمبر کھیلا کیوں رائٹ بیفور دا ورلڈ کپ, کیونکہ عبد الصمد انجرڈ ہو گئے اور حسن نواز بھی کوئی آئے تو وہ بھی صحیح فریم آف مائنڈ میں نہیں تھے, تو ہم نے کہا ایک میچ کے لیے کھیل لو, اور اس میں انہوں نے رنز کر دیے, تو بس ہم نے سوچ دیا کہ اب ہم نے فخر کو کھلا دینا. تو پریپریشن ان کی کچھ سالوں کی نہیں ہو رہی کہ آپ نے مڈل آرڈر میں کھیلنا ہے. اسی طرح آج آپ کو پتہ ہے انگلینڈ کے, آپ نے خود انگلینڈ کی مثال دی ابھی کہ جی ول جیکس اوپن کرتے ہیں. اب جوس بٹلر کتنی دیر سے فیل ہو رہے ہیں, 6واں میچ ان کا فیل ہو گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو نیچے سے اٹھا کے ان کی جگہ کھلا دیا. باہر ان کے پاس بین ڈکٹ بیٹھے ہیں, نیوزی لینڈ کے پاس باہر ڈیون کانوے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر نیوزی لینڈ کا مڈل میں کوئی نہیں پرفارم کرے گا تو فٹافٹ ڈیوڈ کانوے کو لے آئیں گے. وہ انتظار کریں گے جب تک اوپن پہ فیل نہیں ہوگا, تب یا 1 ڈاؤن پہ جدھر بھی انہوں نے کھیلنا ہے وہ تب تک ریپلیس نہیں کریں گے. تو جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے بنتا ہے. اگر آپ ایک بندے کو یہ ٹرسٹ دیں گے ہی نہیں کہ ہم کس جگہ سے تمہیں تیار کریں اور کس جگہ پہ تمہیں واپس لائیں گے. بابر جانے سے پہلے ایز اے 1 ڈاؤن گئے تھے جب بگ بیش کھیلنے گئے, واپس آئے ہیں تو ان کی پوزیشن نمبر 4 ہوگی رائٹ بیفور دا ورلڈ. یہ دونوں کو چینج اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ وہ ٹیم میں کوالیفائی کر چکی ہیں. آپ کوالیفیکیشن کے مسئلے میں تو آپ چینجز لا رہے ہیں ٹو میک شیور یو موو اہیڈ. وہ تو سٹنگ پریٹی, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ باقی لوگ پرفارم کر رہے ہیں. بٹ آپ ٹھیک ہے, نہیں میں نہیں اس حق میں نہیں ہوں, میں ایک بات کر رہا تھا. چلیں آج ایک پلیئر کی بات کرتے ہیں, رچن رویندرا, جن کا نام بھی ان کے پیرنٹس نے بڑا زبردست رکھا ہے, 2 بڑے بیٹرز کے نام کو جوڑ کے. تو بالنگ ہو بیٹنگ ہو, حفیظ اکراس فارمیٹ ہو, ان کو دیکھا ہے اوپن بھی کرتے ہیں, ریڈ بال میں بھی کھیلتے ہیں. آج کیا بالنگ کی ہے جس طرح ثقلین مشتاق نے بتایا. آئی تھنک کمپلیٹ پیکیج ہے. ان کی بیٹنگ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. آج کی ان کی جو پرفارمنس تھی, حالانکہ ٹیم پرفارمنس نہیں دے پا رہی تھی, اچانک وکٹیں گری, لیکن 32 of 22 ان کے اچھے تھے ٹو سیٹ دا بیس. آن دا ٹریک دے ور پلینگ, وہاں پہ نمبر 3 کے اوپر جس طرح کی انہوں نے مومنٹم کو مینٹین کیا, کیونکہ اٹس ریئلی ٹف کہ وہ اس طرح کی پچ پہ آؤ اور آتے جو پچ تھی اس نے بھی ان کو بہت فائدہ دیا. لیکن اوور آل اٹ واز اے گریٹ, وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آل راؤنڈر پرفارمنس, یہ وہ ہے. پہلے انہوں نے اپنی بیٹنگ جو ان کا مین رول ہے وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیمپ کیا کہ ایک بیٹسمین کا طور پر ایک اچھی اننگس کھیلی. پھر اس کے بعد جب ان کے ہاتھ میں بالنگ آئی, اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہ سینٹنر کی کتنی مائنڈ سیٹ ہے کہ اس سے پہلے ان کو ہم نے اس طرح کی بالنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جب انڈیا میں تھے. ایک یا 2 اوور کیے, لیکن یہاں پہ انہوں نے ان کی ہائٹ اور وہ جانچتے ہوئے کہ یہ ہی ول گیٹ مور بائٹ فرام دا پچ, ان کو لے کے آیا اینڈ ہی ڈیلیور دا بیسٹ. اینڈ وہ جو ایک حفیظ نے بات کی ہے کہ this is what you call a true all-rounder. You know, جو somebody who did his part, not just in batting and bowling as well. آپ ان کا نمبر دیکھیں کس نمبر پہ وہ بیٹنگ کر رہے ہیں. It's perhaps the most important number in T20 cricket. پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے آگے کس طرح سے bowling کرائی ہے. تو جب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں performances from all-rounders, that's what we talk about, that you contribute at the highest level in both departments. But اسپن بولنگ کی بات ہو رہی ہے. سینٹنر کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی ان دا پری میچ شو کہ کتنے وہ اچھے بولر ہیں, ہاؤ ہی از کائنڈ آف انڈر ریٹڈ. بٹ اگین لک ایٹ ہز پرفارمنس, جس طرح سے انہوں نے آ کے پرفارم کیا ود دا بیٹ 47 in 26. پھر اس کے بعد آپ ان کی بولنگ بھی دیکھ لیں, ہی واز اکنامیکل, ڈنٹ گیو اوے ٹو مینی رنز, اینڈ دین ہیونگ رچن آن دی ادر سائڈ ایز اے اسپنر. سو وہی والی بات آ جاتی ہے نا کہ جو جس کو بھی رول مل رہا ہے وہ ڈیلیور بھی کر رہا ہے. ڈیفینیٹلی یہ کپتان کا اور آئی تھنک اسپورٹ اسٹاف کا, خاص طور پہ ہیڈ کوچ کا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے ان کو, کس طریقے سے پریپریشن کی ہوئی. آج اگر ان کا دیکھیں یوٹیلائزیشن آف دا اسپنرز, ریون رچندرا 4 اوور پہلے نہیں کر پا رہا تھا, آج اس کو 4 اوور کروائے کیونکہ یہ جو پچ جو تھی, کیونکہ اس کی پریزنٹیشن آف دا سیم, حالانکہ مین بالر جو ہے وہ سینٹنر ہے, یعنی یہ بھی ہے, بٹ یہ جو سینٹنر ہے بالنگ آل راؤنڈر ہے, مگر ایکولی گڈ ہے. بیٹنگ میں بھی اس نے اسی طرح کی پرفارمنس دی, بٹ اس کی گیند کی جو شیپ ہے وہ ڈفرنٹ ہے. ریون رچندرا کی گیند کی شیپ ڈفرنٹ ہے. یہ پچ جو تھی پریزنٹیشن جو اچھی رکھ رہا تھا, اس کے اوپر ٹرن باؤنس ڈپ اینڈ ڈرفٹ مل رہا تھا, تو جس کی وجہ سے اس نے اس کے 4 اوور پورے کروائے. حالانکہ وہ کسی اور طرف چلا جاتا, فاسٹ بولرز کے گیند بہت اچھے ہو رہے تھے, اوپر سے آتے ہی جس طرح میٹ ہنری نے 2 آؤٹ کیے, 3 رنز دے کے, اس کے 2 اوور پڑے ہوئے تھے, ورنہ وہ بھی کہتا ہے منو کیوں نہیں کروایا تم, میرا حق بنتا ہے 4 میں, اس نے 1 اوور کروایا. تو یعنی سب کو پتا ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں, کنڈیشن کیا ہے, کس سچویشن میں کون کیپٹن کھلے دل سے دھڑلے سے ساری چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے, اور سب کو اس نے یوٹیلائز بھی کر لیا. اور خاص طور پہ جو بیٹنگ کر دی ہے, میں کہتا ہوں آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی اس نے ناک کیا. اچھا لوپ کی آپ بات کر رہے تھے, تو یہ ایگزامپل جائیں گے ہمیشہ ٹاپ ایج کھڑی ہوگی. ہاں اگر حفیظ اس کو سیکنڈ کرے گا, اگر آپ ان سائڈ آؤٹ لے کے جائیں گے تو پھر شاید چانس ہے کہ آپ لے جائیں, بٹ آپ کو گیند کے پچ کے اوپر جانا پڑے گا. اگر آپ پورا نہیں گئے تب اسٹمپ آؤٹ ہوں گے, جو کہ اس نے ایک اسٹمپ آؤٹ پہلی بال پہ اسٹمپ آؤٹ کیا. وہ گیند ان سائڈ آؤٹ جانے کے چکر میں وہ گیا ہے, وہ لینتھ میں اتنا فرق تھا, اس نے اس کو ہوا میں لینتھ میں ڈیسیو کر دیا. پریزنٹیشن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ناٹ جسٹ دی اسپنرز عمر, آلسو میٹ ہنری
you know, when you talk about his bowling, وہ جو انہوں نے آؤٹ کیا ہے نسنکا کو آج, I mean that was a special delivery that we got to see from him. And as a fast bowler, I'm sure کہ جب آپ وہ دیکھتے ہوں گے تو آپ کہتے ہوں گے کہ this is exactly the kind of delivery you should be bowling جب آپ فرسٹ اپ آ رہے ہوتے. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کنڈیشن کو کس طرح ریڈ کرتے ہو, آپ اس وہاں پہ بال کس طرح آپریٹ کرتے ہو. میٹ ہینری کافی ایکسپیرینس ہے اور ان کا فرنٹ سے بال کرتا ہے, فرنٹ لائن بالر ہے ان کا. اور آج پری شو میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ ان کے اسپنر زیادہ آؤٹ کر رہے, فاسٹ بالر نہیں کر بھی, اسپنر نے بال کیا ان کو اسپن ملے اچھے ایریا سے کیا کیونکہ ان کو ہٹ نہیں لگی. رننگ بٹوین دا وکٹ سری لنکن کا اتنا اچھا نہیں تھا. اگر آپ نے دیکھا رویندرا کو اور فلپس کو جب ہیمانتا آیا تو وہ اچھی جگہ سے بال کر رہا تھا, تھوڑے سے پیچھے بال کر رہا تھا, وہاں سے وہ سنگل ڈبل بڑے تیز رنز لے رہا تھا. اس نے کیا کیا, تھوڑا سا آگے کوشش کی کہ مجھے بیک فٹ پہ یہ گیپ میں جو کھیلتے ہیں نا, جو سنگل ڈبل کرتے ہیں, کہ وہ وہاں سے جب آگے بال کیا اس کو ہٹ ملی ہے. تو آئی تھنک آپ کی سکلز تو ہے ہی لیکن فٹنس کا بھی بہت زیادہ اس میں جو نا آپ کی پرفارمنس میں عمل دخل ہے. آئی تھنک کریڈٹ میٹ ہینری کو زیادہ اس لیے بھی ملنا چاہیے کہ ساری ڈپینڈنسی پاتم نسانکا پہ تھی اور جو ان پلیبل ڈلیوری ان کو کر دی, آئی مین وہیں سے آپ نے ان کی کمر توڑ دی. اور پھر ان کے آئی تھنک دے لاس دیئر وے, دے ڈنٹ نو کہ وچ وے دے ور ہیڈنگ 168 1000. اور اس میں سکندر بھائی یہ بھی ہے نا کہ آپ کو پلاننگ باہر سے جو پلان کر کے آتے ہو نا, ایگزیکیوشن, میرے خیال سے اگر آپ نے نسانکا کو دیکھا ہو نا تو یہ کافی دفعہ ان سوئنگ پہ یہ آؤٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بیٹ اور بیٹ کے بیچ میں جو نا گیپ بن جاتا ہے, اور اس نے وہی کیا, ان سوئنگ کیا, اس کو بولڈ کیا. آپ کو بلکہ ہو سکے تو بال پھر سے دکھائیں وہ والی جو انہوں نے نسانکا کو کی تھی. آئی مین ان کی بالنگ اکراس فارمیٹس پوئٹری ان موشن ہے, چل جاتا ہے. آپ کو ویگن ویل دکھا دیتے ہیں اینالسٹ, آپ کو بتا دیتے ہیں, بٹ پھر اگین بالر کے اوپر آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ جس جگہ سے کون سے جو گل کہتا رہتا ہے 4-5-6 میٹر کے بیچ میں, وہاں سے گیند کو اندر لے کے آنا, یہ ایک بالر کے اوپر آتا ہے. کیا خوبصورت فٹنس کی بات ہے. 35 باریں دکھ چکے ہیں یہ, کیا جی 35 ایئرز ایج ہے ان کی فاسٹ بولر کے لیے اکراس فارمیٹ. ابھی بھی ٹیسٹ میچز میں بھی یہ ان کی فرسٹ چوائس ہوتے ہیں اینی بالز لانگر اسپیل. یار یہ ورشپ کرتے ہیں اپنے ورک ایتھکس کے ساتھ نا, یہ اپنے ورک ایتھکس کے ساتھ, یہ جیسے ہم ورشپ کا حساب کتاب ہوتا ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں, یہ گیم کو اس طرح ایمبریس کرتے ہیں. دے لو اٹ. جم میں جا رہے ہیں, گراؤنڈ میں جا رہے ہیں, فیلڈنگ کر رہے ہیں, جان نہیں چھوڑاتے ہیں, انجوائے بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ورشپ ہے. شنواری کڑھائی ہم لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہ صرف گیم ہونے کا سیٹ کھاتا ہے شنواری کڑھائی, بٹ بریک تو نہیں لے رہے. اچھا نہیں اس میں یہ ہے کہ یہ نیوزی لینڈر ہو گئے یا آسٹریلین ہو گئے, ایون انگلینڈ کے, یہ شارٹ کٹ پہ بلیو نہیں کرتے, یہ ایک پروسیس کے تھرو آتے ہیں. جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے نا وہ مکانگی کی کہ وہ 77 فرسٹ کلاس کھیل کے آئے, تو اٹس مینس کہ جو کنڈیشن سوٹ کر رہے ہیں وہ کوئی T20 کا اسپیشلسٹ یہ نہیں لے کے آئے کہ 10-15 T20 کھیل کے آئے اور اس کو کھلانا لازمی کہ وہی نہیں. آپ کنڈیشن کے حساب سے کہ یہاں پہ ہمیں کون سے ہم زیادہ یوٹیلائز کر سکے کون سے پلیئر کو, تو مکانگی کو لے کے آئے. میٹ ہینری اس کے اگر آپ دیکھیں بیک پہ یہ نہیں ہے کہ یہ جلدی آئے, اس کے فرسٹ کلاس میچ دیکھیں, یہ پورا تیار کر کے پھر آپ کو انٹرنیشنل سرکٹ میں لے کے آتے ہیں. 2022 میں 22-23 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ٹور کیا, میں ان کے ساتھ ایز اے کوچ کام کر رہا تھا. اس وقت پہلا ٹور تھا اس کا لوک مکانگی کا, کول مکانگی, اور تب سے یعنی وہ کیونکہ یہ تھرڈ چوائس تھی, پہلے پہ بریسویل تھا, پھر فلپ ہے اور پھر یہ ہے, تو یعنی کس طریقے سے 30 پہ ڈیبیو ہوا اور کس طریقے سے اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور اس دوران انہوں نے فرسٹ کلاس کھیلی ہے. وہی والی بات جو ہم بات کر رہے تھے اس دن بیٹھ کے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے چاروں ٹیسٹ بولرز نے 118 ٹیسٹ میچز, اس دن یہی ڈسکشن چل رہی تھی, تو کہیں سے وہ آئے نا, دیکھیں جو پریکٹس ہے نا, پریکٹس 24 بالوں کی نہیں 24 اوورز کی کرنی چاہیے, تو یہ فرق ہے. یہاں پہ 24 بال کے بعد واپس دے دی جاتی ہے بال کے, جو میرے ورک لوڈ پورا ہو گیا. یہ اس سے پوچھ لیں, یہ بالنگ کوچ ہے, اینڈ آئی واز لافنگ آن دیٹ, اور میں اس کو کہہ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, کہتا ہے یار میں کیا کہوں. اس کو اگر کوچ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے نا, کوالٹی آپ کو چاہیے, اس کا تعلق کوالٹی کا کوانٹٹی سے ہے, والیوم سے ہے. پھر والیوم کا تعلق بھی کوالٹی سے کہ آپ والیوم بھی کوالٹی والے کر رہے ہیں. پھر تیسری جو چیز اس کے اندر آتی ہے وہ ہے کنٹینیوٹی, آپ اس میں تسلسل رکھیں گے, کنسسٹنسی. تو یہ 3 چیزیں بنے گی تو کوالٹی اوپر جائے گی. 4 اوور میں نہیں آئے گی. کوالٹی, کوانٹٹی اور کنٹینیوٹی جس کو کنسسٹنسی کہتے ہیں, یہ آپ کو تینوں چیزوں کو کرنا ہے. To be able to have a quality batting یا quality bowling
क्वालिटी फिटनेस। चले हमें अपनी ब्रेक्स में भी कंटिन्यूटी चाहिए Please. तो कंटिन्यूटी सिर्फ इधर नहीं चाहिए, ब्रेक्स में भी और खुद भी आउट हो गए थे इंग्लैंड को। वो 20 ओवर इन्होंने अच्छे खेले, लेकिन फिर दूसरे 20 ओवर में उन्होंने मैच दे दिया। तो ये पैटर्न होता है टीम का, और उसी की वजह से आपका सेल्फ बिलीफ या तो बनता है या नहीं बनता। जब एज ए टीम आप बार बार प्रेशर में क्रम्बल करते हैं तो एज ए टीम आपको ये पता होता है कि हाँ अभी कुछ गलत हो ही ना जाए। ये एक थॉट आपके देखिए दिमाग में मेरा ये समझ आती है मुझे कि आज जो सबसे पहले एक टेक्निकली एरर था वो ये था कि टॉस जीत के पहले बैटिंग ना करना, बॉलिंग की। राइट। जब आपको पता है कि स्पिन कंड्यूसिव पिच है और आपको पता है कि आप भी एक्स्ट्रा स्पिनर लेके आए हैं, आपके पास पहले भी स्पिनर जो भी मौजूद हैं, तो व्हाई नॉट टू बैट फर्स्ट ऑन अ ट्रैक। और क्यों, और न्यूजीलैंड की टीम को अगर आपने स्पिन से फंसाना है तो क्यों ना 160 खुद कर दें, ना कि 160 करने जाएं, क्योंकि पिच की कंडीशन हम तो बहुत दूर बैठे हैं। रसर आर्डल ने भी ये बात की कि स्पिन टू विन है दिस ट्रैक। तो अगर ये ज़रूर, अगर वो भी कह रहा है और आपकी मिस रीडिंग है मुझे लगता है, या बैड प्लानिंग टेक्निकल एरर है कि अगर आपको पता था कि इस पिच के ऊपर 150 कुड बी अ विनिंग स्कोर, तो व्हाई नॉट टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड एंड देन चैलेंज देम विद योर स्पिन। पर हफीज भाई 80 पे 6 आउट कर तो दिए थे उन्होंने, वहां से उन्होंने मैच नहीं, दे दिया ना। लेकिन इसमें ये भी है ना, हाफिज सही कह रहे हैं। देखिए हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे बैट सेकंड मुश्किल हो जाता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने टॉस जीता है और आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। आप ये देखिए कि लास्ट मैच आप कितने रन में हारे, 146 में आप हारे, आपको चेजिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है। प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो बैटिंग है वो सॉर्टेड नहीं है, 2 ही बंदे वो रन कर रहे हैं पहले बॉल पे मैच। आपका जो सीनियर प्लेयर है परेरा, वो उसको आप ऑलरेडी इन आउट कर रहे हैं। जो दूसरा आपका जो मोस्ट सीनियर है असलंका, वो पहला मैच खेल रहा है, तो आपने तो मुश्किल में खुद ही आपने आपको डाल दिया ना। मगर इसमें ये भी चीज़ है ना गुल, आप बिल्कुल सही हो रही हैं बातें, मगर जैसे 86 फॉर 6 है, आपने तो वो काम कर दिया। मेरा ख्याल है 120 नहीं हो रहा था और आपने 160 करवा दिया। देखें मेन चीज़ है प्रेशर के अंदर आपने प्रेशर हैंडलिंग कैसे करनी है। एक मिसाल है कोयला और हीरा, डायमंड एंड चारकोल, दोनों कार्बन है बट दोनों में फ़र्क है। चारकोल जो है वो जनाब जल के राख हो के ख़त्म, उसकी कीमत कुछ नहीं है। डायमंड वो सारा प्रेशर अंदर ले जाता है, उसकी वजह से वो डायमंड बन जाता है। आज न्यूजीलैंड जो है वो उसने प्रेशर सिचुएशन में डायमंड वाला रोल दिखाया कि हम में शाइन करने वाले। देखो ना, डायमंड दिया चारकोल ऐसे 2 की सीखा रहा ऐसे 2 की वैसे सीखा आपको दिखाते हैं कि थोड़े टाइम के लिए श्रीलंका भी डायमंड था जब उन्होंने बॉलिंग की थी। नहीं प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए ना वो, बिल्कुल ही टुस हो गए वहाँ पे। क्योंकि ये लोग सवाल करने वाले हैं ना, ये सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले तो हैं नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो ये बात कर रहा है कि श्रीलंका का डाउनफॉल की वजह, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं हम भी कनेक्ट किए जा रहे हैं। वो अमेरिका वाले भी फील कर रहे होंगे फॉरेन कोच को ले आए प्रसाद को। नहीं देखिए उनका तो अपना सेटअप है ही नहीं ना वहाँ पे। उनके पास इस खेल के ग्रेड्स ऑफ द गेम मौजूद नहीं है। नहीं, उनका सेटअप तो है ही नहीं ना। अपनी एक रिच हिस्ट्री है, वेस्ट इंडीज की एक रिच हिस्ट्री थी, या है श्रीलंका की एक रिच हिस्ट्री है। जब वो काम करना चाहते हैं दे शुड हैव अ फर्स्ट गो। चले अब मेरा ख्याल है ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक और ये ब्रेक है नहीं ब्रेक, बड़ी बातें करने वाली, पाकिस्तान की बात करनी है। कोई चांस है? नहीं आज नहीं कोई चांस है? लोग यही जानना चाहते हैं ना कि कोई मैथमेटिकल कहीं से कोई कुदरत का निजाम इन हाँ वो सकलैन से इस पे जरूर बात करेंगे। नंबर 2 से खेलेगा विच इज अ बिग एडवांटेज अगेन। लेकिन कल के मैच में स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल होनी चाहिए मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज दोनों की, कि वो बड़े मार्जिन से उस मैच को ना हारे। साउथ अफ्रीका जीता है तो इंडिया को काफ़ी फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगला मैच जिम्बाब्वे, तो वो किसी तरह का नेट रन रेट उसको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का अगला मैच फिर इंडिया से होगा। सो अगर कल ये बहुत बड़ा मार्जिन से नहीं हारते तो ये दोनों टीम्स, ज़्यादा चांस है कि ये दोनों टीम्स भी आगे जा सकती हैं अगर ये अपने मैचेस जीत जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो हम सारे जो सिकंदर जाते जाते बात कर रहे थे ना कि हम लोग पाकिस्तान का होप चाहते हैं, तो बात ये कि वेस्ट इंडीज़ है वो एक मिसाल है। उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं हुआ, उनकी भी प्लेयर्स के बड़े इश्यूज़ हैं आज भी बोर्ड के साथ। पर एक सही बंदा, 1 या 2 सही बंदे आ जाएँ आपके सिस्टम के अंदर, डैरन सैमी, और एक अच्छा कप्तान आप चूज़ कर लें, तो सिस्टम की बहुत सी जो वीकनेसेस होती हैं ना उनके ऊपर कवर हो जाता है। सो इसलिए शायद हम लोग जब बात कर रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर, या हम माइक हैसन पे तनकीद करते हैं या कप्तान पे तनकीद करते हैं, तो तकलीफ हमें हो रही होती है और हम कभी कभी उसमें हाश भी हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि सिस्टम को तो जब ठीक होगा उसको टाइम है, पर अगर आप सही लोगों को ले आएँ, कॉम्पिटेंट लोगों को ले आएँ, तो बहुत वीकनेसेस कवर हो भी सकती हैं। कहाँ आपने बड़ी अच्छी ये 2 लोग जो मेंशन करेंगे कहाँ से मिलेंगे?
بالکل ملیں گے, ہمارے اپنے لوگوں سے بھی کہاں ملیں سے؟ گے. تو میں وہی پوچھا, آپ نے بات بہت اچھی کی ہے لیکن سولوشن بھی دیں کہ کون سے ایسے دو لوگ ہیں شاید اگنور ہو رہے ہیں. دیکھیں آپ کو اپنے اس میں 2 چیزیں آپ کو کرنی ہے. ایک تو آپ کو صحیح لوگ سلیکٹ کرنے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت کے ٹیم کے ساتھ کمپیٹیبلٹی بھی ضروری ہے, ٹیم کا اس بندے کو رسپیکٹ کرنا, جو کوچ ہوگا جو ڈائریکٹر ہوگا وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس بندے کا ٹیم کو ایک کنفرنٹ کرنا, کوئی پلیئرز اتنے بڑے نہ ہوں, کیونکہ ڈیرن سیمی 2 ورلڈ کپ جیت چکے ہیں, کل کو مڑ کے ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو نہیں پتا, بیکاز ہی ہیز ڈیلیورڈ ایٹ دا ٹاپ. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں آپ کنسسٹنسی دیں, آپ پھر یہ نہ کریں کہ ایک سال بعد اس کو ہٹا دیں. یہ 2 چیزیں آپ کو یہ بہت پاورفل باتیں کی ہیں ثنا نے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ, کیونکہ ان کا یہ ہے کہ وہ سارے جا کے ہر جگہ لیگ کھیلتے ہیں اور ان کے پلیئرز کے اندر وہ ساری صفات کوالٹیز آتی ہیں. جب IPL کھیلتے ہیں, بگ بیش جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, تو ان کو ساری چیزیں ملتی ہیں. ہمارے لمیٹڈ پلیئرز جاتے ہیں, تو ہمیں اپنا سسٹم جو اسٹرکچر جو نیچے ہے اس کو بھی سالڈ بنانا پڑے گا. اس میں خدا را چاپ اینڈ چینج بہت زیادہ نہ کریں, ایکسپیریمنٹ اتنے زیادہ نہ کریں. جو ہماری نیچر ہے جیسے بھی ہے ہم ویسے ہی رہیں. کبھی مٹی چینج کر دیتے ہیں, کبھی بال چینج ہو جاتا ہے, کبھی سسٹم میں کوئی نئی چیزیں جدت لے کے آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کی جو اپنی اسٹرینتھ ہے وہ اسی پہ رہیں اور اسی اسٹرینتھ پہ اپنے سارے سسٹم کو لے کے جائیں. جتنا چاپ اینڈ چینج کرتے چلے جائیں گے آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں نکل سکیں گے. آپ کو یہ ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. چلیں انڈیا پہ آ جاتے ہیں. عمر, انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا ورسز زمبابوے. انڈیا کی بھی جو ہے slightly on the back foot considering the fact that they lost to South Africa. یہ اچھا موقع ہے ان کے پاس to win and win comprehensively. Can we expect something from Zimbabwe? دیکھیے میرے خیال سے اگر ٹیموں کا دیکھیں تو انڈیا از فار بیٹر, اور اس کو ورلڈ کپ سے پہلے اس کو ہارڈ فیوریٹ بھی کہا جائے, جو کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں. ٹیم بہت اچھی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس ایک موقع ہے کہ یہاں سے اس میچ میں ان کے پاس ایک موقع ہے کہ اپنے رن ریٹ کو اچھا بہتر کر سکتے ہیں. آئی تھنک وہ ان کا میچ بھی شام میں ہی ہے, اور بہترین موقع انڈیا کے پاس. ان کے جو پلیئرز ہیں سارے, ان کے اگر آپ بالنگ کی بات کریں, بیٹنگ کریں, تو ان میں یہ ایبلٹی ہے کہ کل کے میچ سے کی وجہ سے اپنے رن ریٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. میرے خیال سے پھر اگلے میچ ان کے جو ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہوگا اس میں ان کو صرف جیتنا ہی ہوگا, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے میچ پہ کل کیا ہوگا. لیکن کل ایک موقع ہے کہ اپنے رن ریٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. چلیں جی, خدا حافظ. ٹھیک ہے جی, ویل پلیڈ نیوزی لینڈ. اور ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اپنے شو کو. کل آپ سے ملاقات ہوگی.